قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میری اتباع کرو، سب سے پہلے میری اطاعت کرو۔ محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ بنا میری اطاعت کے نہ تم اللہ کی محبت پا سکتے ہو، نہ تم اللہ سے محبت کر سکتے ہو، نہ اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ جب تک تم میری اطاعت نہیں کرو گے، میری اتباع نہیں کرو گے، تب تک تمہیں اللہ محبوب نہیں بنائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم اگر واقعی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت فرمائے، تو تم میری اتباع کرو، تم میری اتباع کرو، تم میری فرما برداری کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے غیبدہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اسی وجہ سے آیت نازل ہوئی کہ تم اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے عشق کرتے ہو، تو تم سب سے پہلے میری اتباع کرو۔ جب تک تم میری اتباع نہیں کرو گے تب تک تمہاری محبت کامل محبت ہو ہی نہیں سکتی، کامل محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت بشر حافی کا نام تو سنا ہوگا، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت بشر حافی پہلے ولی نہیں تھے۔ وہ حضرت بشر حافی کے بارے میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے کہ حضرت بشر حافی ایک شرابی ہوتے ہیں، ہمیشہ شراب میں رہتے، شراب کے نشے میں رہتے ہیں، شراب کے نشے ہی میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ ایک دن شراب کے نشے میں شراب پی کر کے وہ مے خانے سے جب نکلتے ہیں تو ایک نالی کے کنارے وہ جا کر کے گر پڑتے ہیں، نشے کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرزے میں، ایک کاغذ میں بسم اللہ شریف لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ شریف لکھا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جگہ نہیں کہ تم یہاں پڑے رہو، یہ جگہ تو ہم جیسی شرابیوں کے لیے ہے، تمہارا مقام ہی کچھ اور ہے۔ حضرت بشر حافی اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس میں بسم اللہ شریف لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے گھر لاتے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو صاف کرتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد، اچھے سے صاف کرنے کے بعد اس میں خوشبو لگا کر کے اس کو ایک طاق پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارا مقام ہے، اور نالیوں میں گرے پڑے رہنا وہ ہم جیسی شرابیوں کا مقام ہے، وہاں پڑے رہنا ہمارا کام ہے۔ حضرت بشر حافی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو بہت پسند آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ایک خاص بندے کو حضرت بشر حافی کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے، جا حافی کو، بشر کو جا کر کے میرا سلام کہنا۔ کیا کہنا؟ میرا سلام کہنا۔ اس علاقے کا وہ قطب ہوتے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی کے پاس جیسے ہی وہ آتے ہیں، آ کر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کون؟ تو یہ قطب جواب دیتے ہیں، میں فلاں ہوں۔ تو حضرت بشر حافی
بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، اور بعض میں آیا ہے، بعض میں یہ ہے، تاریخ سازوں نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے قطب جو تھے، اس علاقے کے جو قطب تھے وہ گئے تھے، اس علاقے کے ابدال گئے تھے۔ تو حضرت بشر حافی، بہرحال حضرت بشر حافی خوشی کے مارے گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی سنتے ہیں کہ میرے گھر پر، میرے دروازے پر اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ آیا ہے، خوشی کے مارے وہ بنا چپل کے دوڑ پڑتے ہیں، بنا چپل کے دوڑ پڑتے ہیں۔ بنا چپل کے جب دوڑ پڑتے ہیں تو انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، اے بشر، اللہ نے تجھے سلام کیا ہے۔ کیا؟ اللہ نے تجھے سلام کیا ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جیسے ہی سنتے ہیں مچل جاتے ہیں اور غش کھا کر کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس دن سے اللہ نے بشر حافی کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ اس زمانے میں بشر حافی جیسا کوئی اس علاقے میں کوئی بندہ موجود نہ تھا، اس کے ہم عصروں میں کوئی نہ تھا۔ اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ حافی ایک لفظ یہاں اور آیا ہے، بشر حافی۔ حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پیر چلنے والا، ننگے پیر چلنے والا۔ جیسے حضرت بشر حافی کے پاس اللہ کا قاصد آیا تھا، حضرت بشر حافی ننگے پیر اس سے ملنے کے لیے گئے تھے، اس کے بعد سے حضرت بشر حافی نے کبھی چپل نہیں پہنی۔ اور اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا بشر حافی پر رحمت اللہ علیہ، ان پر اتنا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے بشر حافی کی وجہ سے اس علاقے کے جانوروں کے پیشاب اور پاخانہ بھی اٹھا لیا تھا۔ یعنی جدھر سے ادھر سے میرا بشر گزرنے والا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ گزرنے والا ہے، اللہ نے ان جانوروں کے پاخانہ اور پیشاب ہی کو بند کرا دیا تاکہ میرا بشر گزرے اور اس کے پیر گندا نہ ہو جائے، اس کے پیر گندا نہ ہو جائے۔ یہ حضرت بشر حافی، یہ مقام ملا کیسے؟ یہ مقام ملا کیسے؟ وہ ہم عصروں میں اتنی مرتبہ پر پہنچے کیسے؟ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ شریف کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے بعد سے اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت بشر حافی کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے، اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، حضور کی خواب میں دیدار نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا، اے بشر، تم جانتے ہو اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مرتبہ کیوں عطا فرمایا ہے؟ تم جانتے ہو اللہ نے تمہیں ہم عصروں سے اتنا بلند مرتبہ اور مقام کیوں دیا ہے؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، تم اس کی خدمت کرتے ہو، تم اس کی خدمت کرتے ہو اور دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، اور میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو، یعنی تم میری سنتوں سے محبت رکھتے ہو، اور جو میری سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے تم اس سے محبت رکھتے ہو، تم اس سے محبت رکھتے ہو۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم میری سنتوں سے محبت رکھتے ہو اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک رکھتے ہو، حسن سلوک کرتے ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم میری سنتوں پر عمل کرتے ہو، میری سنت پر جو عمل کرتا ہے تم اس سے محبت کرتے ہو، اور اللہ کا یہی تو فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت فرمائے، تو تم پہلے رسول ہاشمی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور اتباع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول ہاشمی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا،
ان کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، ان کے جیسے شعار کو اپنانا۔ صرف یہ کہہ دینے سے کوئی عاشق نہیں ہو جاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ بالکل عاشق ہونے کے لیے عاشق ہونے کی کچھ دلائل بھی ہونی چاہیے۔ دعویٰ تو ضرور کر دے بیٹھتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، لیکن دعویٰ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دلائل کچھ نہیں ہوتے ہیں، دلیل ایک بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت رسول کے مطابق، نہ ہمارا چلنا پھرنا سنت رسول کے مطابق، نہ ہمارا لب و رخسار، نہ ہمارا جسم سنت رسول کے مطابق۔ ہمارے اندر ایک بھی سنت نہیں پائی جاتی۔ ہم داڑھی نہیں رکھنا چاہتے، ہم ماڈرن ہیں۔ یہ سنت اتنی پیاری سنت ہے، بالکل رکھا کریں دوستو، داڑھی رکھا کریں۔ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، واجب کے برابر